أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله أو قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے جماعت اور جمعیت اور ملت کے آسمان خطابت، کتابت اور صحافت اور درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے تمام ہی آفتاب و ماہتاب اور نجوم و کواکب، علماء کرام، خطباء اعظام اور جماعت کے قلمکار حضرات، خواہ وہ اردو زبان کے ہوں یا بنگلہ کے مہا بختہ ہوں، اس میں اس وقت ضرورت ہے کہ جو جس زمانے کی قسم پرسی کا، جس زمانے کے تقلبات کا، جس زمانے کے حالات و ظروف کے حوالے سے بہت حد تک ہم کہتے آئے ہیں، میں نے تمام خطیبوں کو سنا ہے، زمانے سے متعلق سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے اور اپنے اپنے لئے میں، اپنے اپنے انداز میں اصلاح اور دعوت و تبلیغ اور اصلاح ذات البین کے ساتھ جتنی طرح کی خرابیاں امت کے اندر، ملت کے اندر، ملک کے اندر درکر آئی ہیں، اس کے مداوے کی کوشش کر رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اور ہم لوگوں کو ایک طرح سے نقد اور تبصرے سے بالکل اوپر اٹھ جانا چاہیے اور خیر کا جس طریقے سے بھی جہاں سے جیسا پہلو ہو
اس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم خود ناقص ہو چکے ہیں، ایسے بھی انسان کبھی کمال کو نہیں پہنچا، بہت کم ہیں جن کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسے ہیں جو کمال کو پہنچے۔ مردوں میں سے تو چند معدود چند تھے، لیکن عورتوں میں سے بھی ایک آدھ کہا گیا۔ تو الکمال للہ، حقیقت میں کمال کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ جل شانہ کے لیے۔ اسی لیے ہمارے مدارس، ہمارے مساجد، ہمارے اسکولز اور ہمارے دیگر جمعیات اور مؤسسات یا دیگر ادارے انجمنیں وغیرہ، یہ جتنی ہیں یہ اپنی جگہ پر غنیمت ہیں، بسا غنیمت ہیں، اور جب تک ہم ان کے احترام کو، ان کے وقار کو، ان کے کارناموں کو سامنے رکھیں گے تو بجا طور پر کہہ سکیں گے۔ میں ابھی کہنا بھی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری جمعیات کے لوگ ہوں، جتنے بھی ہمارے مؤسسات کے لوگ ہیں، جتنے اکیڈمی اور جس طرح کی انجمنیں ہم لوگوں نے بنائی ہیں اور جتنے درسگاہیں قائم کی ہیں، ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے یہاں جو بتایا گیا ہے کہ مختلف ضلعوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بنگال کے 600 کلومیٹر سے بھی، میں ان میں سے ہر ایک کا یا وہ ممبر کی حیثیت سے ہوں یا کسی بھی حیثیت سے یا اس کے ذمہ دار کی حیثیت سے آپ لائق قدر ہیں۔ اور میں موقع ہوتا یا سب کچھ چھوڑ کر کے تقریریں بہت ہوئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ صرف اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے ایک تحفہ لے کر کے جائیں، اپنے نجات کا ایک ذریعہ لے کے جائیں، اپنی ہلاکت کا سامان نہ پیدا کریں۔ علم جو سب سے بڑی چیز ہے، جس علم کے حوالے سے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، یقین جانیے کہ اس سے بڑی چیز کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یا جامع العلم نعم الذخر تجمعہ لا تعدلن به درا ولا ذهبا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج مال، دولت، منزل، مکان اور مقام اور منصب، اس کے پیچھے یہ اس علم کو ہم نے ہر طریقے سے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں تھی اس علم کے سامنے، اس علماء کے سامنے، اور ان کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے تقاضے کی بنیاد پر، قول و کردار کے سامنے۔ آج ہم جہاں بھی پہنچے ہیں، جس حالت میں بھی پہنچے ہیں، وہ علم کی ناقدری، علماء کی ناقدری اور اس پر عمل کے ناپید ہونے کی وجہ سے۔ یہ یقین جانیے، تمام نصوص کو جمع کریں گے تو کوئی عالم کہے جانے کے لائق ہے ہی نہیں، چاہے جتنا بڑا بھی علم والا ہو جائے۔ گرچہ سب مخلوق میں انسان بہتر ہے، مگر حق سے روگرداں ہوا تو سب سے بدتر ہو گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ جل شانہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لیکن اس سے بدتر، جانوروں سے بدتر، بلکہ یہ مٹی روندی جانے والی ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اس علم کے ساتھ عمل ہے۔ اگر ہم نے اس جلسے کو جو صبح سے، مجھے معلوم ہے مولانا مطیع الرحمان صاحب نے کتنی مرتبہ فون کیا، کس طریقے سے کیا، اور میرے لیے آج کل سب سے بڑا تمام جھمیلوں میں، تمام الجھنوں میں، مرکزی جمعیت میں رہتے ہوئے میرے لیے صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہ بھاگ میں سارا وقت چلا جاتا ہے اور کوئی راضی نہیں ہے۔ مسلسل سفر میں نکلا ہوا انسان کبھی بھی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں سے کم 10 مدرسے والے بھائیوں نے فون کیا ہوگا، جو مجھے 5 تاریخ کو غالباً آنا تھا۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث نے جو کانفرنس بلائی تھی آپ کے اسی ضلع کے اندر، اتر دیناجپور یہاں، اور میں یقین جانیے کہ وعدہ تو میں نے کبھی نہیں کیا، اور سب لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ وعدہ کر کے نہیں آئے۔ میں نے وعدہ کبھی نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ادنا گنجائش نکلی تو اپنے دل میں اس کو ٹھان لیتا ہوں کہ کرنا ہے، لیکن زبان سے وعدہ نہیں کرتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دل میں جہاں ٹھانتا ہوں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ جل شانہ اس وعدے کو جو میں نے دل میں تجھ سے کیا ہے، لوگوں کی زبان نہیں دی ہے، میں اس کو پورا کروں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت ہے، جمعیت ہے، ملت ہے، اس کے مسائل ہیں اور اتنے سارے ہیں
کہ آپ اس کو نبھا نہیں سکتے۔ ہم میں شیطان اتنا تگڑا ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ کے لیے تھے، اتنے علماء کافی نہیں ہیں، اس میں سے اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری سے کوئی نہیں آ سکا تو اس کو کسی خاص زاویے سے دیکھنا یا کوئی خاص نام دینا، یقین جانیے کہ یہ ہمارے قول و کردار کے حقیقت میں منافی ہے جس کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ غرض میں ایک بات بہت صاف طریقے سے کہنا چاہتا ہوں اپنے مدارس کے لوگوں سے۔ اس وقت میں نے کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ ضرور میں آؤں گا، تو وقت رہا تو ضرور آپ کے ہاں چلوں گا یا آپ کی سنوں گا، آپ ایسا کروں گا۔ اور مجھے نور الاسلام صاحب تو انتہائی درجے غصے میں، اور عبدالحلیم صاحب کا تو پوچھنا ہی نہیں کہ یہ ہم لوگ کسی لائق نہیں ہیں، ہم لوگوں کا کوئی مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ قطر کے اندر ایک بڑی عظیم الشان کانفرنس تھی، 6 نشستیں تھیں، اس میں سے آخری نشست پہلے والی نشست تیسرے دن میری تھی۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں نے ان سے چھوٹی سی درخواست کی اور ایک دن میں آ گیا تھا، صرف یہ کہہ کر کے کہ پنجاب صوبے نے کہا تھا مجھے معلوم ہے آپ قطر کا سفر کر سکتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ احمدیہ سلفیہ دربھنگہ میں مذاکرہ ہو رہا ہے، وہاں عرب آئیں گے، آپ پہنچ جائیں گے، مجھے معلوم ہے کہ اجمیر میں صوفی عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے اور تمام وہاں پر مشینریاں قائم ہیں، آپ وہاں ضرور چلے جائیں گے۔ لیکن پنجاب جیسے چھوٹے صوبے میں، غریب صوبے میں، اور جماعت جہاں مجبور ہے، نہیں، مجھے یقین جانیے کہ مجھے اس کانفرنس کو چھوڑ کے آنا پڑا تھا۔ اور ان کا دل دیکھیے کہ انہوں نے پہلے دن دوسری سیٹنگ میں، جب یہ حالات میں نے اس طرح کے تو نہیں بتائے لیکن میں نے کہا کہ ضروری ہے تو کھینچ کر کے لا کے یہ بھی لوگ جو ہیں جو مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اس کانفرنس کے دن جو پچھلے مہینے 5 تاریخ کو تھی، یقین جانیے کہ میرے پروگرام میں بہت پہلے سے شامل نہیں تھا، یا شامل تھا تو مجھے یاد نہیں تھا، اس لیے میں نے بار بار ادھر کرنے کے بعد دیا تھا۔ اور اس کو لیکن بحرین میں ایک عالمی کانفرنس جو ازہر، جامعہ ازہر مصر جس کو انجام دیتا تھا، اور کئی کانفرنسوں میں میں شریک ہوا ہوں اس کے، اور جس میں پوپ اعظم، روما کے پوپ اعظم ہوتے ہیں اور اس ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، اور جیسے بحرین کے بادشاہ بھی تھے، یہ سب تھے، کچھ خاص پروٹوکول تھے اس کے اندر، شریک ہونا ضروری تھا۔ اور ہندوستان سے ہم 2 آدمی تھے صرف، ایک جمعیت العلماء کے اور ایک، میں تو اولے دن سے شریک ہوتا ہوں، اور مجلس الحکماء ہے اس کا کئی ناحیے سے میں ایک فرد بھی ہوں۔ اور وہ مرد آزاد چلا گیا جو شیخ الازہر کا مشیر مستشار ہوا کرتا تھا، بنگال کا تھا، اور بنگالی الاصل حقیقت میں، اور یہی اس شخص کی پیدائش تھی، میری مراد اس سے عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں، میں نے بہت کہا لیکن پارا گرم گر سے جب یہ موقع آیا تو آج کی تاریخ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں، ایک شیخ عبد القیوم بستوی ہیں۔ میں یہ قصہ نہیں سنا رہا ہوں، مجھے بہت سی باتیں کہنی تھی اور جلد ہی ختم کرنی ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر کے چلیں، ایک دوسرے کے مجبوریوں کو سمجھیں۔ پتہ نہیں ہمارے لوگوں نے کہاں سے پھیلا دیا خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، یا یہ کہ کہا کہ اگر 100 عذر تلاش کر سکتے ہو اپنے بھائی کو، ایک مدرس دوسرے مدرس کی، ایک مدرس ایک ذمہ دار کی، مدیر کی، اور ایک مدیر ایک مدرس کی، ایک بھائی اپنے بھائی کی، ایک بیوی اپنے شوہر کی، ایک شوہر اپنے بیوی کی، ایک ساتھی جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ عذر دوسرے کے لیے تلاش کیجئے، اس کے خلاف کیس مت بنائیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر عبد الرحمن پریوائی، شیخ عبد القیوم جو راس الخیمہ کے ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد مانے جاتے تھے، اس وقت جو ابھی وزیر تھے، جو ابھی ہٹے قطر کے، وہ بتایا، ہم سے فخر سے بتایا داکار سینیگال کے اندر کہ مولانا میں ان کا فخر سے کہتا ہوں کہ میں ان کا شاگرد ہوں، جو وزیر ہے قطر تھے، ابھی میرے خیال سے ہٹ گئے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا، آج سے 35 سال پہلے کہا تھا کہ ایک سیمینار میں ڈاکٹر عبد الرحمن پریوائی صاحب کا ذکر آیا کہ اگر ان کی کتابوں کو ایسے سجایا جائے، لکھی ہوئی کتابوں کو تحقیق کی ہوئی، تو دروازہ بن جائے گا، ڈاکٹر صاحب اس سے نکل جائے گا۔ مجھے خوب یاد ہے، میں نے کئی جگہ دہرایا اس کو۔ اس آدمی نے جب میں یہاں کی نزاکت بتایا تو آج ان کے ہاں
مئو کے بڑے بڑے علماء، ہندوستان کے بہت بڑے علماء، ہندوستان کے تمام جگہوں سے جامعہ سلفیہ لے کر کے جو مرکزی دارالعلوم ہے ہر جگہ کے علماء اور نمائندگان موجود ہیں، لیکن انہوں نے یہ کوآپریٹ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ سارے دعوت نامے تم چاک کر دو اور دوسرا دعوت نامہ تیار کرو، یہ جمعیت اور جماعت کا مسئلہ ہے، نزاکتوں کو یہ لوگ سمجھتے ہیں، میدان میں یہ لوگ ہیں۔ تو کل انہوں نے اس کو کسی طریقے سے، اور وہ بھی آدھے وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے کہا کہ نہیں آنا ضروری ہے، اس سے کچھ چیزیں جو ایوارڈ دیا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو دیا، تو یہ حقیقت میں ایک چیز ہونی چاہیے۔ جلسہ جلوس ہیں، جلسہ کرنے والوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جلسہ والے چاہتے ہیں کہ ایک ایک آدمی کی نیکیوں میں اضافہ ہو، چل کر کے آپ آتے ہیں، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اگر یہ ان مدارس کے طلباء کے لیے یہ ہے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان کے اساتذہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مچھلیاں سمندر میں دعا کرتی ہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا بِمَا يَطْلُبُ، کہا کہ فرشتے یہ کارپیٹ نہیں، یہ ریٹ چادریں نہیں، یہ بڑے بڑے قالین نہیں بچھائے جاتے جو بادشاہوں کے سامنے بچھائے جاتے ہیں، یہ ذرے بے مقدار ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ایدم تک جتنے دیبا و حریر کے یہ چادر بچھائے گئے ہوں گے وہ ایک ذرہ برابر پاسنگ نہیں کر سکتے جو اللہ کے فرشتے یہ طالب علم کے راستے میں بچھاتے ہیں۔ اور یہ طالب علم جو جلسوں میں آئے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے گھروں پر رحمت نہیں برستی؟ ان کی اولاد کے لیے اللہ رب العزت الجلال رحمتیں نہیں برساتا؟ کیا ان کے راستے میں فرشتے نہیں پر بچھاتے؟ کیا ان کے اوپر سایہ فگن نہیں ہوتے رحمتوں کا پر لے کر کے؟ یہ ہماری سمجھ کی بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ اسی لیے ایک اہل حدیث جو ہوتا تھا قدیم زمانے میں 1 مہینہ کا سفر کرتا تھا، کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، اور صرف ایک حدیث کے خاطر کسی مدرسہ میں پڑھنے کے لیے نہیں، وہ 1 مہینے کی سفر کرتا تھا، اور وہاں پہنچ کر کے نہ پانی پینا نہ پیر دھونا، جو ہمارے دیہات کا ایک طرز امتیاز تھا، بلکہ وہاں صرف حدیث یا حدیثاً سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں چاہیے، صرف وہ حدیث جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے۔ یہ اہل حدیث کا طرز امتیاز تھا۔ اور بنگال کی زمین میں تو میں کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ حدیث کے لیے، اہل حدیث کے لیے اور سارے ہندوستان کے لیے اس سے زیادہ کوئی زرخیز سرزمین نہیں تھی۔ مجھے جب مولانا مطیع الرحمن شیخ صاحب جب کہہ رہے تھے کہ یہاں مرکز نہیں ہے، فلاں مرکز ہے، فلاں مرکز ہے، بنگال میں پورے ہندوستان کے اہل حدیثوں کو ایک طرف رکھیں اور صرف بنگال کے اہل حدیثوں کو رکھیں۔ آپ کہیں گے بنگلہ بولتا ہے، اس کی زبان عربی اور اردو زبان سے دور ہے، میں ماننے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں ہوں، میں اس کو کسی طریقے سے تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہوں۔ آپ کہیں گے کہ یہاں غربت سب سے زیادہ ہے، میں اس کو ماننے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں ہوں۔ اس غربت سے آپ 100 مرتبہ گن نہ دیں اس غربت کو جو آپ کے چردادا، آپ کے پردادا، آپ کے چھٹے دادا، لکڑ دادا اور چھکڑ دادا جن حالات سے گزر رہے تھے، جن حالات میں تھے، سب سے زیادہ فیض پہنچایا تھا سلفی کارواں کو، تحریک شہیدین کو، اس نے پہنچایا تھا۔ اس وقت راستے نہیں تھے۔ ابھی 4 دن پہلے میں پاکڑ میں کہہ کر کے آیا ہوں کہ میں آج سے 25 سال پہلے جب دلال پور گیا تھا جامعہ، وہاں تو موٹر سائیکل سے 4 جگہ اترا تھا، اس 2 کلومیٹر کی جگہ میں خاص راستے سے لائے تھے۔ اور اظہری صاحب ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ میری زندگی کا حاصل ہے اور اپنے بزرگوں کے لیے اب کبھی دعا کرنا بھول نہیں سکتا۔ تحریک شہیدین کی تاریخ جو ہم پڑھتے تھے سرگزشتے مجاہدین میں، کہا کہ اس کا ایک ادنا سا نہیں، ایک ایسا ادراک ہوا ہے مجھے دلال پور جا کر کے، اور مجھے اسی وقت طالب علمی کے زمانے میں میری انگڑائیاں لینے لگی تھی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بہت کچھ اپنے دلوں میں رکھیے۔ یہ بہت جس دردمندی کا اظہار کر رہے تھے یہ ایسے ہی نہیں تھا۔ مولانا ولایت علی، عنایت علی، پوری دنیا میں جاوا اور سماترا تک ان کی آواز پہنچتی تھی اور سرحد تک وہ گونجتی تھی۔ آپ کیا جانتے ہیں سب سے زیادہ زرخیز سرزمین ملی تھی اس کو پاکڑ کانفرنس، جو آپ ہی کی سرزمین میں منعقد کی گئی تھی مرکزی جمعیت اہل حدیث نے، اس میں آپ پڑھیے
کہ ہندوستان کے اس وقت ایسے علماء تھے، ایک عالم اس وقت تمام علماء کے اوپر بھاری تھا، شیخ ثناء اللہ امرتسری شیخ الاسلام کو کون نہیں جانتا، ان کے استاد اور ان کے استاد عبداللہ بقا غازی پوری کو کون نہیں جانتا، اور وہ جو میر کارواں تھا اور جس کی ایک آواز پر پورا ہندوستان آرا کی سرزمین میں جمع ہو جاتی تھی، ابو ابراہیم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے لوگ جب پورا ہندوستان کا دل و دماغ بیٹھا تھا، جس کی طرف للچائی ہوئی تمام فرقوں کے بڑے بڑے علماء دیکھتے تھے کہ اس میں اگر کسی بھی طریقے سے مذاکرہ علمیہ میں شریک ہونے کا موقع ملا تو گویا کہ دنیا کے آکسفورڈ اور کیمبرج نہیں اور مدینہ یونیورسٹی اور جامع ازہر اور جامع زیتونہ کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں وہ سرٹیفکیٹ ملے گا کہ دنیا کے کسی بھی بڑے علمی مجالس میں نمائندگی کر سکتا ہوں۔ ایسے لوگوں نے جب مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی 1906 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کی گھر کی تاریخ ہے کہ اس وقت اس مجلس میں تاسیس کے فوراً بعد جو قافلہ اور جو ڈیلیگیشن تیار کیا گیا تھا کہ پہلا سفر پنجاب کا نہیں، جب علماء کی سرزمین کہی جاتی تھی، دلی جو مرکز علم و فن تھا، 18 مدرسے تھے، اس پر بھی میں نے مرکزی جمعیت سے کتاب شائع کی ہے، اور دلی والوں کو کہا ہے کہ دلی دلی تم کہتے ہو، یہ دلی کا نہیں ہے، یہ باہر کا ہے۔ میں نے کہا تھا 18 مدارس تمہارے آباء و اجداد چلاتے تھے، آج ایک مدرسہ وہ بھی کسی نے باہر سے آ کر کے باہر کے طریقے سے چلایا ہے، اور اس کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ یہ پڑھو تمہارے آباء و اجداد کی، تم انہی گلیوں میں گھومتے ہو، لیکن نہیں پتا ہے کہ یہاں کیسے کیسے شیخ الحدیثان ہند بیک وقت کئی ہوا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سبوں نے بالاتفاق پاس کیا تھا کہ پہلا قافلہ جو جائے گا، اور جو نئے ناظم اعلیٰ بنے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے، جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے اس وقت موسوم کی گئی تھی، کہا کہ اس کے مولانا ثناء اللہ امرتسری اور وہ جو علم کا پہاڑ تھا، میں آپ سے بہت واضح طریقے سے، ایک دیوبند کے بڑے عالم نے کہا تھا کہ حجت اللہ البالغہ جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، اسرار و رموز ولی اللہ اور دینی، جس طریقے سے وہاں اجاگر کیا جاتا ہے کہیں کسی ادارے میں نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حق بجانب ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے خصوصی اہتمام کے ساتھ اسی شخصیت اسلامیہ سے مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا تھا، بھیج کر کے۔ اور ان کے جب محاضرے جامعہ ملیہ کے تاسیس کے بعد جب ہوتے تھے تو علماء جیسے سعودی عرب میں نے دیکھا کہ امام البانی آتے ہیں یا کوئی محاضرہ ہوتا ہے تو سارے علماء جن کو ہم لوگ امام سمجھتے تھے، وہ کس طریقے سے گھٹنا ٹیک کر کے کھلی چھت کے اندر بلا پنکھا اور بلا ایئر کنڈیشن کے کہ یہاں نہیں ہٹیں گے تو آج فلاں شیخ عیسیٰ کی چھت پر یہ سینکڑوں علماء، ہزاروں علماء جمع ہو جائیں گے، جبکہ اس کو گپت رکھا جاتا تھا کہ کوئی بھیڑ نہ ہونے پائے، کسی طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کا قافلہ، پہلا جو فیصلہ ہوا تھا کہ یہ بنگال جائے گا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا پہلا قافلہ کہاں جائے گا؟ پہلا دورہ جو ہوگا تاریخ کا، ہندوستان کی سب سے پہلے، کل انڈونیشیا کے پرسوں وزیر تھے اور کئی وزراء تھے، بہت سارے لوگ تھے وہاں، میں نے اسی چیز کو کوڈ کیا تھا، میں نے اس کو کوڈ کیا تھا جب جماعتوں کا، کہ سب سے پہلی تنظیم ہندوستان کی یہ جمعیت اہل حدیث ہے۔ کچھ بڑے IAS افسران تھے، ان کو تعجب ہوا کہ یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ پر مجھے تعجب نہیں ہے، مجھے اپنے آپ پر تعجب ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا حقیقت یہی ہے۔ اور جب میں نے بتایا کہ اس کے 19ویں فلاں جمعیت قائم ہوئی جو بہت مشہور نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد فلاں جمعیت قائم ہوئی جو بڑی آل انڈیا سمجھی جاتی ہے، تو ان کے تعجب کی انتہا نہیں رہی۔ میں کہہ یہ رہا تھا، میں نے پاکڑ کانفرنس کے موقع سے، جس میں اسحاق بھٹی نے 11 صفحات میں لکھے تھے، اور کہا تھا کہ پاکڑ کانفرنس کی جو گونج اس دوسرے ملک نہیں دنیا میں سننے میں آ رہی ہے، 17 ملکوں کے، امریکہ سے لے کر کے برطانیہ اور آسٹریلیا، کون سی جگہ تھی نہیں تھے، لیکن اس نے کہا تھا اگر کوئی نہیں آیا ہوتا اور یہ جو پنڈال آپ نے بنایا اگر خالی رہا ہوتا، صرف یہ سوینئر تیار ہو گئی ہوتی، تو مورخ عصر، مورخ اسلام، دنیا کا سب سے بڑے مورخ نے مجھے فون پر مخاطب کر کے پھر لکھا بھی ہے کہ صرف یہ سوینئر تیار ہوتی تو
کروڑوں روپے خرچ کیے ہوتے تھے اس کا حاصل ہوتا۔ یہ بنگال کی سرزمین میں آج بھی سوالات ہو رہے ہیں۔ جو دل والے ہیں، جو جمعیت کو سمجھتے ہیں، جو جماعت کو سمجھتے ہیں، جو اجتماعیت کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ تنکے تنکے سے آشیانہ بنتا ہے اور ایک ایک کنکڑی سے پہاڑ بنتے ہیں اور قطرہ قطرہ دریا میں شود جو یہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس چمن کو سجانے میں ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے، کتنے طریقے سے یہ چمن تیار ہوا ہے، لیکن ہمارا باوا آدم بالکل نرالا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سطح پر ہم ایک ماں کی سمت میں چلے جا رہے ہیں۔ ترسم بکابا نہ رسی، اے عرابی کی رہ کے تو می روی بترکستانس، ہم لوگ چل رہے ہیں کہ خانہ کعبہ ضرور پہنچیں گے، جنت الفردوس میں ضرور جائیں گے، اور ولولہ اور جذبہ یہ ہے۔ زاد سفر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل کتاب و سنت والا ہے، لیکن ہم نے یہ بالکل معاکس رخ، بالکل ایک دوسرا رخ اختیار کر کے پورب کا راستہ لے لیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مرکزی ادارہ نہیں۔ میں نے عزیزم کو جس وقت صرف چند جھوپڑی میں یہ ادارہ تھا، مولانا شیخ صاحب کو میں نے کہا تھا عزیزم اس وقت آیا تھا، صرف بچے جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہیں دروازے پر ایک ٹاٹ بانس کا جو بناتے ہیں جس میں ہوا ادھر سے جاتی ہے ادھر سے آتی ہے، ویسے ہی میں نے بچوں کو پہلی نظر دیکھی تھی۔ میں نے کہا کہ دل جمعی کے ساتھ آپ بڑھیے، اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتے ہیں، اور دیتے ہیں تو اس سے جوان رانا کے ہاں حقیقت میں فہم بھی ہے، برداشت بھی ہے، فراست بھی ہے، اور بہت کچھ۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کچھ کر جانے کا ولولہ ہے، اور اس ولولے کے ساتھ اگر اس میر کارواں کے ساتھ اس چمن کے اگر اس قافلے میں اگر آپ تمام حضرات شریک ہونے کا ٹھان لیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ادارہ نہیں، ایک بنگال کا مرکزی ادارہ نہیں، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم کو انڈیا لیول کے بھی مرکزی ادارے رہیں۔ گرچہ ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث اصطلاحی طور پر، تاریخی طور پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی حیثیت سے وہ ہمارا مرکزی ادارہ ہے، لیکن ہمارے بڑے بڑے ادارے قائم ہوں اور آسمان تک جائیں، یہ ہر اہل حدیث کا خصوصاً جو ادارہ چلاتا ہے، جو مدرسہ چلاتا ہے، اس کا دل پھولے نہیں سمائے گا۔ اور جس دن ہم سمجھ لیں گے کہ یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ سمجھیے کہ بالکل کشمیر کی وادیوں میں چل رہا ہے، کیرلا کے بالکل ساحل سمندر پر قائم ہے، اور جتنا ہم وہاں خوش ہو رہے ہیں کیرلا کے ہونے کے ناطے اسی طریقے سے یہاں خوش ہوں گے۔ ایک مکتب کہیں قائم ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے، ہمارے کام کی وہاں پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں کہ یہ مکاتب مت ختم کیجئے۔ حالات و ظروف کا رونا آپ نے رویا ہے، میں بھی نہیں رونا چاہتا۔ یہ حالات جو کچھ بگڑے ہیں اس کے ذمہ دار اول اور آخر ہم ہیں۔ نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا۔ ہم روتا روت رہے ہیں کہ یہ زمانہ آ گیا ہے، ایسی برائیاں آ گئی ہیں، اتنے پستی میں علماء چلے گئے ہیں، اس طرح مدارس کا حال بدحال ہوتا چلا جا رہا ہے، اور زمانہ کہاں ہم کو لے کر گیا۔ ہاں، یہ گردش دوراں ہمیں لائی ہے کہاں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس زمانے کا اول اور آخر اگر کوئی عیب ہے، اس میں کوئی پچھڑا پن ہے کسی طرح کی امت اسلامیہ پر یا ہم پر، فرد اور شخص پر یا مجتمعات اور معاشرے پر کسی طرح کے بھی کوئی اگر افتاد پڑتی ہے تو اس کے ذمہ دار کوئی نہیں، ہم ہیں، صرف ہم ہیں۔ ہم زمانے کو عیب لگاتے ہیں، لیکن عیب حقیقت میں ہمارے علاوہ کوئی عیب نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے، میرے خیال سے ایک مضمون بھی لکھا تھا اور اس کا عنوان غالباً یہ تھا، بچپنے کا دیکھا ہوا اگر غلط نہ ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ وجودک ذنب لا یقاس بہ جنب۔ کہا کہ مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں گناہ ہمارے کم ہیں، کوتاہیاں ہماری کم ہیں، تم کہتے ہو کہ آج ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، آج تو میں جلسے میں فدائی بن کر کے ایک ایک بھائی کے لیے فدا ہو رہا تھا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے لیے پیسے صرف کیے تھے، یہ سب کچھ کہتے ہو، لیکن تم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے جو غفلت کے چند لمحات تم نے گزارے ہیں، یہ تمہارا وجود ایسا گناہ، ایسا پاپ ہے کہ اس پاپ کا کوئی پاپ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہم کو اپنے وجود
कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन हो, वसत उम्मत हो। कोई कह नहीं सकेगा कि यहाँ ज़्यादती हो गई, यहाँ कमी हो गई। तुम बल्कि जो ज़्यादती कमी दुनिया में है उसको पूरा करने के लिए, उसको एक ख़ास लेबर पर लाने के लिए और इंसानियत को नजात दिलाने के लिए तुम्हारा वजूद हुआ है। मैंने बात बहुत लंबी कर दी, अब मैं इसी पर इक्तफ़ा करते हुए से अपने आप को नसीहत करूँगा कि भाइयों, ये मत कहिए कि फ़लाँ जगह कमी है। आप जमात में कमी देखें, जमीयत में देखें, इस इदारे में देखें, वो समझिए कि वहाँ मैं गायब हो गया इसलिए यहाँ ये कमी है। ये ईंट यहाँ जो नज़र आ रही है, इस मैं यहाँ होता, ये मेरे न होने की वजह से ये एक खोड़ी नज़र आ रही है। इतनी अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ एक कमी नज़र आ रही। अगर मैं होता, मैं अगर यहाँ खड़ा होता तो इस ईंट की कमी नहीं होती। यही हाल एसाज़ा का है। आज रोना रो रहे हैं। एसाज़ा खूने जिगर कहते हैं कि जलाते हैं। आपका इमाम बुखारी का मनसब मुझे तो लगता है कि बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। तौहीद का मसला बिल्कुल फ्रॉड है। तौहीद है और सारी चीज़ें एक गैर मुस्लिम हिंदू को अपने लक्ष्मी देवता जिसको मानता है, शायद उस मादे और दुनिया की तरफ उतना नहीं लपकता जितना हम दीन के नाम पर उसकी तरफ लपक रहे हैं। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए हम फैसला करते हैं, अद्दीन अन्नसीहा, खैर खाही का नाम है, अल्लाह के लिए हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि बुतों से बच गए और 1000 बुत पा लिया, फरअयत मन इत्तखज़ इलाहा। यहाँ 100 बुत हैं जो ख्वाहिशात के पलरे में जा कर के हमको बर्बाद कर रहे हैं। उससे बचने की ज़रूरत है। और कुरान के साथ हमारा जो मामला है, ज़कात से चला रहे हैं मदरसे, और कहते हैं कि सबसे बेहतर तालीम हम दे रहे हैं। ज़कात खिलाते हैं कुरान पढ़ाने वालों को, पढ़ने वालों को, और कहते हैं कि सबसे अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये तो मैल है, ये मैल ना निकालें तो आपको कैंसर हो सकता है और जन्नत जहन्नम में तो ले जाएगा। ये कैंसर से भी बदतरीन चीज़ बन करके ले जाएगी ज़कात की, और उसके ज़रिए से दीन की खिदमत हो रही है और वो भी नहीं निकल रही है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको मार मार के गिरा दिया गया है, और गिराने के बाद ज़मीन पर इस तरीके से लोलवान है कि आपसे उठा नहीं जा रहा, तो फ़कानु यातूनहु फ़याज़ुदूनहु फ़यरफ़ऊनहु सुम्मा यरमूनहु बिलहिजारा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हदीस सुनाने के पादाश में मुशरिकीन ताइफ ने मारा था, ज़मीन पर गिरा देते थे और फिर बाहों में हाथ लगाते थे, फिर पत्थरों की बारिश करते थे, और उस वक्त कहते अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। एक तालिब इल्म को थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया तो मदरसे में स्ट्राइक की सोचता है, निकल जाने की सोचता है। एक मदरस को जिसको पाला ही नहीं मदारस ने, आगोश मोहब्बत ने पाला है, और वो मदरस की बिल्कुल तेवर बदल जाते हैं। आज हमारे मदारिस का हाल, मेम्बरान के मसाइल और ये आलिया और तालिया पता नहीं क्या क्या होते चले जा रहे हैं, और उसके बाद भी छुटकारा नहीं है। ये बहुत ज़रूरत है उसमें काबू पाने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हासिल करें। बात ख़त्म करते हुए मैं ये अर्ज़ करूँ कि वले अइम्मतिल मुस्लिमीन, जो अगुआ बना रहे हैं मदरसे का, शीश साहब को बनाया है, जमीयत का किसी को बनाया है, मोहल्ले में किसी को मुखिया बनाया है, ठान लीजिए कि मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा लेकिन इनको पीछे नहीं होने दूंगा। नहीं तो हम तो लेकर के पहले दिन बैठते हैं कि अगले इलेक्शन में इनको सबक सिखाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत ज़रूरत है मदद करने की। आज कहते हैं कि ये कमी है, उस औरत को याद कीजिए जिस औरत ने पानी मिलाने के बाद कही तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहती है कि उमर ने नहीं, उमर का रब नहीं, उमर नहीं देख रहे, उमर का रब देख रहा है। आप ऐसा पैदा कीजिए तो देखिए क्या होता है। उमर, अबू बकर लिख रहे हैं कि मैं ये ख़त पहुँचेगा तो मैं, हो सकता है कि बात ख़त्म हो गई, मैं हो सकता है कि मैं इस दुनिया में न रहूँ, बिस्तर मर्ग पर हूँ। अम्र बिन लास, तुम ज़रा तुम्हारे भाई कुल नसरीन में तुम्हारे भाई खालिद को ज़रूरत है। और जैसे ही राय लेनी की वो ख़त पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे और फ़ौरन सरपट घोड़े को दौड़ाया, और उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो अभी ज़िंदा भी नहीं हुए, हो सकता है दूसरा खलीफा आ गया हो, लिखा कि आना सहम मिन सिहामिल इस्लाम, ऐसे बने आप मेंबर, ऐसे बने आप गाँव वाले, ऐसे बने आप मुदर्रिस, तब जाकर के सदर मदरस सही तरीके से मदरसी कर सकेगा। कहा कि मैं इस्लाम के तीरों में से एक तीर हूँ जो 32 साल या 25 साल बाद अब मदीना मुनव्वरा अपने देश को आना चाहता है। उसने ये शाम फतह किए हैं, ये मिस्र फतह किया है, जामे
عمرو بن العاص آج بھی اس کی گواہی دیتی ہے. کہتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں مدینے میں اپنے وطن کو دیکھنے کی جو خواہشیں مچل رہی تھیں اور میں مدینے کے لیے روانہ بھی ہوا چاہتا تھا، آپ کا یہ خط آیا ہے تو میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، وانتر رامی بہا، اور اس تیر کو چلانے کا اختیار مجھے، میرے مزاج کو، میری دلچسپیوں کو، میرے مقام کو نہیں ہے کہ میں گورنر بن کر کے اتنا لمبا، اتنا سپہ سالار بن کے مدینے میں آؤں گا تو استقال ہوگا. میں وہیں سے رخ موڑ دیا کہ اس تیر کو آپ جہاں چاہیے مار دیجئے. یہ سلیقہ سیکھیے، تب دیکھیے ہمارے مدرسے کیسے پھولتے ہیں، ہمارے جلسوں کی حالت کیسے بنتی ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے. آخری بات جو آپ کہیں گے کہ ایک طرفہ بات ہو گئی، میں اپنے نفس کے لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ دار بنتے ہیں اللہ قیامت کے دن جواب نہیں دیں گے. فاعترفوا بذنبہم، اس دن روئیں گے. لیکن آج اگر رات کے میں آپ جا کر کے رو لیا کہ میں اپنے گھر کے اپنے بچوں کا کیا حق ادا کر رہا ہوں، اپنے بیوی کا کیا حق ادا کر رہا ہوں، محلے والوں کے اتنے حقوق ہیں، اور یہ غیر مسلم بھائی جن کی ساری امانتیں لے کر کے ہم دنیا کے سب سے بڑے خائن بن رہے ہیں، یہ مدارس کے ذمہ دار بنے ہیں اور یہ جمعیتوں کے میں جو عہدے کے لیے ہوڑ لگی ہوئی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ایسا گناہ ہے جس کا اعتراف ہم کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور ویسے ہی بننا چاہیے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو رات کے اندھیرے میں گھومتے تھے، دن میں وہ کیسر و کسریٰ جن سے کانپتے تھے، وہ رات کے اندھیرے میں تھوڑا سا وقت ملتا تھا تو روتے تھے، اور روتے ہوئے جانتے ہیں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے عمر اگر دجلہ اور فرات پر کسی دھوبی کا گدھا پانی پیتے ہوئے یا بوجھ لیے ہوئے اگر گر گیا تو تم اللہ جل شانہ کو جواب نہیں دے سکو. ایسا ذمہ دار بنے اور ایسا ممبر بنے، ایسا فرد بنے. اور اہل حدیث کا بچہ بچہ ایسے ہی تھا، اسی لیے ہم نے تاریخ کا صحابہ کرام کے بعد مورخین کی اتفاق کے ساتھ سب سے بڑی تاریخ رقم کی تھی، اور کہنے والے نے سچ کہا تھا کہ صحابہ کرام کے بعد اس تحریک مجاہدین کے ان رنگ روٹوں اور رہبان فی اللیل اور فرسان فی النہار کی مثال روئے زمین نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس کو ہم ثابت کر سکیں گے، ہم انہی کی اولاد ہے. لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو میں اخیر میں دل چاہتا تھا کہ وہاں سے شروع کروں. ایسے ہوتے ہوتے اپنے اس جماعت کے لال و گوہر کا اور سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں، لیکن کل الصید فی جوف الفرا، اور آپ بہت بے چین ہیں. ایک بہترین خطیب مولانا مطیع الرحمان عبدالحکیم صاحب بنگلہ سننے کے لیے اردو پتہ نہیں کس حد تک پلے پڑی ہے، تو میں مزید نہ کہہ کر کے صرف شیش ادریس